حجت دورہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت بن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الذات وفی کل ساعہ ولی محافظ وقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ورزق دعوات وتمتع فیہا تقیہ ناضی علی منظور وعجل تجدب ولنک فی النوائق الرحمن وقمن سین جلیل بیعلی 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 ایک بار سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي كذلك الله ربنا مولا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص دعائے امام زمانہ اللہ دہلی مجلس اعزا اور جتنا ذکر اذکار کیا گیا اس کا اجر عظیم محمد اہل بیت محمد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما جن مومنین مومنات کا پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حاضرین مجلس کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص مدرسہ حاضہ کے بانیان جو مرحومین ہیں انہیں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اور جن کی اثار ثواب کی یہ مجلس ہے بالخصوص سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں مجلس ذکر اذکار کا اجر تحفہ کرتے ہیں قبول منظور فرمائیے اور جو اجر عظیم عطا ہو زوجہ عارف علی بھائی اور والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اور جو یہاں پہ بیمار ہمیں شفا عطا فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما جو ملک سمیت جس بھی مشکل میں ہے مشکل کشائی فرما ملک پاکستان کی خیر فرما افواج پاکستان کی خیر فرما جو آمین کہہ رہے ہیں ان کی دعاؤں کو بھی پورا فرما جو نہیں کہہ رہے ان کی دعاؤں کو بھی پورا فرما اس بارگاہ کی خیر اس بارگاہ کے آدم عزروں کی خیر عزادارہ میں حسین کی خیر مولا محمد اہل بیت محمد کے صدقے جو مومن مومنات جس بھی مشکل میں ہے پریشانی میں ہے امام زمان کی عزت و جلال کا واسطہ ان کی مشکل کشائی فرما جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما کروڑہا دعاؤں کی ایک دعا کے وقت کے محمد کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے ایک ہی صلوات پڑھے اور بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی محمد اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے بس ایک چھوٹی سی التماس اور میں خطبہ پڑھتا ہوں اگر تو آپ یہ سوچیں گے کہ مجمع تو یہ 10-15 لوگ ہیں اور مولانا بس آج ہمیں ایسے تنخواہ کے چلے جائیں گے تو یہ بات دل سے نکال دیجیے گا کیونکہ یہ ذکر جو ہے یہ کوانٹیٹی کا قائل نہیں ہے کوالٹی کا قائل ہے چاچا سے بیٹھ کے آگے اور یہ چنے ہوئے لوگ یہ ذکر کوانٹیٹی کا قائل نہیں ہے قرآن ہاتھ میں ہے اور میں ممبر پہ ہوں حجرے میں سرگوشی نہیں کر رہا تھوڑا سا زمین تھوڑا پیچھے کرے تو یہ ذکر علی مسلم یہ کوانٹیٹی کا قائل ہے ہی نہیں یہ کوالٹی کا قائل ہے اور یہ اگر کوانٹیٹی کا قائل ہوتا 313 ہزاروں پہ بھاری نہ ہوتے ایک طرف 313 ہے غزوہ بدر میں ادھر ہزاروں ہیں یہ بچوں کو بھی سمجھ ہے کہ میں اپنے موضوع پہ متصل ہوتا ہوں یہ ذکر کوانٹیٹی کو تعداد کو نہیں مانتا اگر کوانٹیٹی کا قائل ہوتا 72-9 لاکھ پہ بھاری کیسے ہوتا ہو جائے سردی کا موسم ہے آپ جتنے بھی آ گئے ایک سال ثواب میں مجلس کریے اور مجھے موت پہ گفتگو کرنی ہے اور موت کیسی موت ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سیدہ ہم سب سے راضی ہو جائیں
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المهل الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وروح العالمين لترابه مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وعصمتهم وكرمتهم ورحمتهم وخاتم نبوتهم وغيبة إمامتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في قرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل نفس ذائقة الموت. جس کا ایمان ہے موت پہ وہ بلند صلوات تلاوت کیجیے. جن مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ مرحومہ کہیں کہ واقعاً میری مجلس شروع ہو چکی ہے. دو جملے میں نے آپ کو تحفہ دینا ہے. ایک گراؤنڈ بنا کے میں بات کرنے کا قائل ہوں. اگر تو آپ کی سماعت کی زمین نے مجھے یہ ثابت نہ ہونے دیا کہ یہ بنجر ہے یا زرخیز ہے, ہموار ہے یا بنجر ہے, تو انشاءاللہ دو چار جملے میں آپ کو اچھے سے ڈیلیور کر کے جانا چاہ رہا ہوں. وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. یہ دنیا ایک محل فنا ہے. آج شاید آپ کو ایک جوشیلی سپیچ سننے کو نہیں ملی, کیونکہ یہ درس ہے اور یہ منبر بے وارثوں کا نہیں ہے, وارثوں کا. یہ ذکر ہے اور یہ ذکر اوباش لوگوں کا نہیں ہے, کردار کے سیدوں کا ہے جو تشریف فرما ہے. سائیں آپ کی زندگی ہو جائے. یہ ذکر بے وارثوں کا نہیں, وارثوں کا ہے, اور کردار کے احمقوں کا نہیں, کردار کے سیدوں کا ہے. نہیں کوئی بندہ موت کی مجلس میں آئے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ مولانا کو بلایا تھا مجلس سال ثواب کے لیے, مولانا خیبر خندق سنا کے چلے گئے, تو میں ایسی بات نہ کروں گا, نہ ہی مجھے توقع ہے آپ سے کہ آپ ایسے سنیں گے. یہ دنیا ایک محل فنا ہے, جو آیا ہے اسے جانا ہے. یہ دنیا ایک محل فنا ہے, جو آیا ہے اسے جانا ہے. بزرگ ازادار, پڑھے لکھے دوست, مجلسوں میں آنے والے بچے تشریف فرما ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, بلکہ بقا کا دار و مدار ہی فنا پہ ہے. یا زہرا یا سیدہ, بقا کا دار و مدار ہی فنا پہ ہے. میں اس بات کی توضیح پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بقا کا دار و مدار فنا پہ کیسے ہے. اور موسٹلی میرے سامنے ویلیجر ہیں اور فارمر تشریف فرما ہے, کسان طبقہ تشریف فرما ہے. اب گاؤں والے دوست ہیں, بقا کا دار و مدار فنا پہ کیسے. میں آپ ہی کی مثال دے کے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. یہ جو کسان بھائی ہیں, آپ خود فارمر ہیں یا اپنے ٹھیکے ویکے پہ کام کرواتے ہیں, یہ جو زمین پہ آپ گندم پھینکتے ہیں یہ ایسے تو نہیں پھینک دیتے جیسے سمجھ آئے. مجھے موت پڑھنی ہے, موت. یہ پہلے آپ زمین میں ہل چلا کے اس میں ہلچل مچاتے ہیں جیسے سمجھ آئے. پہلے زمین میں ہل چلا, اس کے بعد تھریشر سے یا چھٹا مار کے آپ نے گندم کو, گندم کے بیج کو, گندم کے دانے کو پھینکا, پھر سہاگا پھیر کے اسے چھپا دیا. یا سہاگا پھیرا,
پھر وہ دانا چھپا دیا. اب جسے چھپایا اسے بھی یقین ہے کیونکہ میں دانا ہوں، بے وقوف نہیں ہوں. کیونکہ وہ دانا ہے. اسے منو مٹی کے نیچے آپ نے دفن کر دیا، اسے چھپا دیا. اچھا اسے بھی پتا ہے جب تک میں اپنے آپ کو منو مٹی میں فنا نہیں کروں گا بقا نہیں ملے گی. اللہ سے جب تک وہ اپنا آپ مٹی میں رن نہیں کرے گا، چھپائے گا نہیں، اپنے آپ کو وہاں پہ گم نہیں کرے گا، فنا نہیں کرے گا، اسے بقا نہیں ملے گی. اس لیے تو سرکار علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے. دانا چھپا، چھپنے والا کمال تھا. اب پہلا دور ہم نے معصومیت کا دور، یہ معصوم بچوں کا پہلا 3-4 دور ہیں. 4 چوتھے دور میں میں نے اپنی مجلس کو اختتام کر دینا ہے. میرا میسج انشاءاللہ تب تک کنوے ہو جائے گا. پہلا دور معصومیت کا دور، بچپنا. یہ میری زمین ہے، تمہید ہے، اسی کو ذرا سن لینا. اگلی پوری مجلس آپ کے بچوں کو بھی ذہن نشین ہو جائے گی، اور اس کو ذرا سنجیدگی سے سن لیجیے گا. نیاز حسین، پہلا دور ہوتا ہے بچپنا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے اپنا. میں رونا چاہتا تھا، میری ماں تھکی ہوئی تھی، وہ سونا چاہتی تھی، لیکن میں رو بھی رہا تھا. میری ماں مجھے بالکل ویسے چپ بھی کروا رہی تھی. رونا معصومیت کی علامت ہوتا ہے. اب باریک لوگ جو مجلسوں میں آتے ہیں، اسی جملے میں نے باریک لوگوں سے دعا ضرور لینی ہے اگر وہ ہم تک گوش ہوئے تو. بچپنا جو ہے، رونا جو ہے، یہ معصومیت کی دلیل ہوتی ہے. اب کوئی بچہ گھر جا کے جان بوجھ کے رونا پڑ جائے، رونا شروع کر دے، تو جب بے جا بندہ بے جا جگہ پہ روئے گا ڈانٹ بھی پڑتی ہے. سارے تلاوت کیجیے، مولا کا سننا رہا ہے. ہر وقت ہر جگہ پہ رونا بھی اچھی بات نہیں ہے. معصومیت کی دلیل ہے رونا. چلے ہمارا بچپن تھا، رو دھو کے گزر گیا، اور ایسا چھوڑ کے گیا شاکر میاں، اس نے ہمیں واپسی دیکھا بھی نہیں. چاچا سنگ حوالے کر گیا دوسرے کے. توجہ. اور دوسرا اتنا خبیث تھا، دوسرا اتنا کمینہ دور ہے. میں بھائی جوانی کی بات کر رہا ہوں، توجہ ہے یعنی حضرات کی. پہلا دور تھا بچپنا، دوسرا دور آ گیا جوانی. اس دور میں آنکھوں میں بے شرمی، آنکھوں میں خباثت، آنکھوں میں سرخی، خام کا غصہ آنا، خام کا دستوں کی زبان ہونا. پہلا دوسرے کے حوالے کر گیا، اور دوسرا ایسا کم وقت تھا. نہ بہن کی تمیز، بہن قرآن بھی پڑھ رہی ہو تو مطلب تھپڑ مار دیتا ہے. کسی کی توجہ ہے یا نہیں ہے یہ ہوتا. یہ دوسرا دور ہی ہوتا ہے. ایسا جوانی ہوتی ہے نا، بندہ سینہ تھام کے چلتا ہے نا، بندہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ وہ کر کیا رہی ہے. پریشانی نہیں ابھی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس دور میں آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے، بے حیائی عروج پہ ہوتی ہے. بندہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، چاہے بھی تو مطلب نہیں ہے خود کو. جاؤ جی چاچا جی، بندہ خباثت کی طرف جاتا ہے. ہم نے سوچا جیسا بھی ہے ساتھ تو رہے. توجہ، جیسا بھی ساتھ تو رہے، لیکن یہ بھی سالہ بے وفا نکلا. حوالے کر گیا تیسرے کے. اور تیسرے دور کا نام ہے بڑھاپے کی بات کر رہا ہوں دوستو، توجہ ہے نام اللہ کی. یہ بڑھاپے کے حوالے کر گیا. اور جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے ہرس بڑھ جاتا ہے، جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. اصل جگہ پہ جا کے
نقل کو رکھ دیتا ہے، اصل جگہ پہ نقل کو رکھ دیتا ہے، الٹ پلان کر دیتا ہے، حرص بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے کہا چلو جیسا بھی ہے یہ تو صاف رہے، ایمان سے بتائیے رہا صاف؟ نہیں۔ چاچا میاں صاحب پہلا حوالے کر گیا دوسرے کے، دوسرا حوالے کر گیا تیسرے کے، تینوں دور ایسے ہیں، ایسے گئے واپس نہیں آئے۔ اور اس قرآن کی عزت کی قسم حالت وضو میں ہاتھ میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں چلے جاتی ہے۔ مجلس ایک سیکنڈ سے پہلے علی آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے باء اجداد کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ قرآن کی طہارت کی قسم سمجھ کے بولو گے تو مجھے واپسی سر تک بڑا لطف آئے گا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلا برحق ہے، کسی نے نہیں کہا کہ دوسرا برحق ہے، کسی نے نہیں کہا کہ تیسرا برحق ہے۔ بھائی کبھی کہا بچپن برحق ہے، کبھی کہا کسی نے کہ جوانی برحق ہے، کبھی کسی نے کہا کہ بڑھاپا برحق ہے۔ قرآن کی عزت کی قسم چوتھا دور ہے موت کا، ہر کسی نے کہا موت برحق ہے۔ میرا مولا بھی راضی ہو جائے آپ کو۔ یہ تو کبھی نہیں کہا کہ پہلا برحق ہے، دوسرا برحق، تیسرا۔ بھائی بچہ ہو بچپنے نے بھی کہا موت برحق ہے، جوانی نے بھی کہا موت برحق ہے، بڑھاپے نے بھی کہا موت برحق ہے۔ یہی حالت وضو میں سجاد بن اکبر اپنے سنی شیعہ بھائیوں کو، ماں بہنوں کو، بیٹیوں کی موجودگی میں امام زمان کی نلائن کو سجدہ ریز ہونے جا رہا ہوں۔ درس ہے مولانا، بچوں تشریف فرما ہے، علامہ صاحب کہیں نہ کہیں اس طالب علم کی بات کو سن رہے ہیں۔ بابا جاؤ، جب وکل نفس ذائقۃ الموت، مر ہی جانا ہے۔ بہت صرف شیعوں کو نہیں آنی، سنی نے بھی مرنا ہے، شیعہ نے بھی مرنا ہے، دیوبندی نے بھی مرنا ہے، چکرالوی نے بھی مرنا ہے، اطاری نے بھی مرنا ہے، نقشبندی نے بھی مرنا ہے، صابری نے بھی مرنا ہے۔ عزت زہرا کی قسم ہے تم کیپ سائلنس بھی ہو جاؤ، مجھے نہیں پرواہ، لیکن جملہ میں نے ایسے پڑھنا ہے جیسے میرے مرشد کی مجھ کمی پہ عطا ہو۔ بابا اللہ کو پوری کائنات نہیں مانتی، کیمونسٹ دہیا اللہ کو نہیں مانتا، آتش پرست اللہ کو نہیں مانتا، سانپ کی پوجا کرنے والا اللہ کو نہیں مانتا، تارے کی پوجا کرنے والا اللہ کو نہیں مانتا، درخت کو سجدے کرنے والا اللہ کو نہیں مانتا، آخری نبی کو، آخری نبی یہ بہریے یہ نہیں، مرزائی نہیں مانتے، مرزائی قادیانی نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، علی کو بھی کوئی بندہ ولی نہیں مانتا، آقا مولا نہیں مانتا، میری جان و بلا کوئی بندہ نبیوں کو نہیں مانتا، ولیوں کو نہیں مانتا۔ عزت قرآن کی قسم ہے موت ہے، حقیقت خدا بندی ہے۔ سنی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا جن کے ہاتھ سلامت ہے اور جن کا ایمان ہے موت پہ، گورا بھی مانتا ہے، کالا بھی مانتا ہے، سونا بھی مانتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ موت کا رواج اس طرح کا نہیں ہے کہ مر گیا مردود نہ ختم نہ درود، ہمارے ہاں میاں صاحب ایسی موت نہیں ہوتی۔ علی محسن ہمارے ہاں کیسی موت ہے؟ سچائی بنی اکبر ہم میں قرآن کو اپنا گواہ بنا کے چند دوستوں کے سامنے کلیجے کی آخری سانس تک یہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، چاچا جی جب مر ہی جانا ہے، مر ہی جانا ہے، موت آنی ہی ہے۔ ہر بندہ اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، آئمہ کو نہیں مانتا، ہماری یہ ٹینشن نہیں ہے، لیکن موت کو جب ہر بندہ مانتا ہے، موت حقیقت ہے، موت حق ہے، موت سچ ہے، موت آتی رہتی ہے۔ بچپنے میں آئے، جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے، موت کو جب ہر بندہ مانتا ہے، موت آنی ہی ہے۔ تو پھر میں اپنے چند دوستوں کے سامنے بڑی بات کر کے جانا چاہتا ہوں، آئے میں تمہیں ایک در دکھاؤں جو کہتے ہمارے در پہ چھکو ہم مرنے نہیں دیں گے۔
لگا. نہیں شاید میرے سمجھانے میں کوئی بات کمی رہ گئی, لیکن جو جھوٹ ہے ذرا خدا ہوگا. کیسے نہیں مرنے دیں گے مولانا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ موت آنی ہے, مر جانا ہے, ابھی آپ کہتے ہیں ہمارے گھر پہ چھکو. کس نے کہا؟ کب کہا؟ کہا اس نبی نے ہے جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے. چلے میرے جانے کے بعد مجھے کا فتوا نہ لگا دے. میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے. پارہ نمبر 27 ہے, آیت نمبر 3 اور 4 ہے, سورہ نجم ہے. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا جب تک میں اس پہ عمل نہیں کر دیتا, جب تک میں آیت وحی نہیں کر دیتا تب تک میرا نبی بات نہیں کرتا. یہ ہے آمنہ کے نام. عزت عظمت کیا کہنے میرے مولا کی, نانا نے پاک کی کیا عہدہ ہے, کیا اسٹیٹس ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا بلندی ہے. میرا نبی تب تک بولتا بھی نہیں جب تک وہ امر نہ کرے, وحی نہ کرے. اس نبی کی وہ جب تک زبان چپش میں آئی ہو. بات یاد ہے نا کہ ہر بندے نے مرنا ہے, موت آنی ہے, مر جانا ہے, لیکن ہم نے نہیں مرنا. کیسے نہیں مرنا؟ ہم نے نہیں, ہر اس بندے نے نہیں مرنا. فرمانے محمد نہ ہو اپنے اس جان پر زبان کاٹ کے کسی جانور کو ڈال دینا, ورنہ یقین کر کے اٹھنا. نبی سرکار کا فرمان ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ہماری محبت میں مرا وہ مردہ نہیں ہوتا, شہید ہوگا. جاؤ اپنی مرضی کے براجہ محترم سے فتوا لے کے آئیے گا. نہیں ہے موت. موت اس کے لیے موت ہے جس کا امام مرتا ہے. ہمارے لیے موت, ہم تو شاہدی کہنے کے لیے تو ساتھ دینا پڑتا ہے, اللہ دینی پڑتی ہے. واحد قوم شیعہ ہے جو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں, اپنی مستورات کو بھی ساتھ لاتے ہیں. اگر کسی گھر میں جن ہو, بچے کو ماں نہیں بھیجتی گلی میں, اس گلی میں نہ جانا, وہاں پہ جن کا سایہ ہے, اس درخت پہ جن کا سایہ ہے, اس درخت پہ نہ جانا. اس کسی گھر کی دیوار گر جائے, آپ اس گلی میں بچے کو نہیں بھیجتے کہ دیوار گر گئی تھی دوبارہ نہ گر جائے, موت کا خطرہ ہے. بلاسٹ ہوتے ہیں مجلسوں میں, شہادت ہوتے ہیں مجلسوں میں, بچے کو نہیں روکتی, ساتھ لے کے آتی. علی بھائی ہماری مائیں موت سے نہیں ڈرتی. ہمارے بچوں کو دیکھا نہیں آپ نے, وہ کفن تیار کر کے بھیج دیتی ہے, جاؤ, کیونکہ موت کا ڈر انہیں ہو. مر گئے مردود نہ ختم رہا درود, انہیں ہو نا ڈر موت کا. ہمارا امام زندہ ہے اور ہمارے ہم موت نہیں منتقل ہوتے ہیں. سائی جی ہمارے ہاں ہم انتقال کرتے ہیں, منتقل ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بھی مستند احادیث سے سن رکھا ہے کہ جب بھی جہاں پہ بھی کوئی مومن مرتا ہے وہ علی کو دیکھ لیتا ہے. بیٹھا ہے کوئی مولوی والا, چاچا صاحب, جب بھی جہاں پہ بھی کوئی مرے وہ علی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے. بس جو علی کے چہرے کو دیکھ لے اس کی زندگی تو شروع ہی ہوگی.